مجھے یہ حکومت اگر وہ انڈیا کی فلم کی طرح ایک دن کے لیے حوالہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس عمران سے اس سے اچھا چلا کر بتاؤ. ہم نے جان کوشش لگا کر مصر تک ہم نے جو ہے پیاز منگوائے دیتے تھے 3.5 لاکھ 4 لاکھ ڈیوٹی. اس دفعہ اچانک 10 لاکھ روپے بڑھا کر 27 لاکھ روپے ایک کنٹینر پر ڈیوٹی. لگ بھگ 7 لاکھ روپے کا سود دینا پڑتا ہے. خود ایک مہینے کے لیے پیسے دے سکتے ہو تو نہیں، سود پر دینا چاہتے ہو ہاں جی. جس کا سیب کی مالیت 18-20 لاکھ ہے اور کسٹم صرف 27 لاکھ ایک ٹرک. ابھی اتنے تنگ ہے، اتنے وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اخراجات کی وجہ سے. کسی بھی دنیا کے جاپان وغیرہ ملک سے جاؤ بزنس کرو، وہ آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ٹیکس بھی دے اور آپ کا سب کچھ کے اٹھانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. السلام علیکم، عرفان امتیاز آپ کا میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و کرام، جیسا کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر طرف جیسا کہ اب پچھلی گورنمنٹ کا اور موجودہ گورنمنٹ کا کمپیریزن کیا جائے، جو پرائسز ہیں، جو روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں ہیں، وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ایک عام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں. اب رمضان المبارک کے مہینے میں فروٹ کی کنزپشن، فروٹ کا استعمال تو بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ اور کیا اس مہینے میں یہ جو ریٹس ہیں، یہ جو پرائسز ہیں، اس پہ ایک عام شخص کیا اس پہ سروائیو کر پائے گا؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی جو سبزی منڈی ہے اور فروٹ منڈی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ حاجی نادر خان صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ریٹس بڑھے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا اس ریٹ کے کم ہونے کے چانسز ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، اور مین اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ یہاں پر ہمارے پاس چل کر آئے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی نوازش ہے اور ہم اس چیز پر خوش ہوئے کہ رمضان سے پہلے کسی نے ہم کو پکارا ہے. اسی طرح ہر سال ہمیں جو ہے نا کمشنر صاحب بلاتے ہیں منڈی کے چند اشخاص کو جو ہمارے بڑے ہیں. بات یہ ہے بھائی جان، ایک تو قدرت کی طرف سے آفتیں بہت آ چکی تھی جو ہمارے فصلیں وغیرہ تباہ ہو گئے. ابھی آپ خربوزہ لے لے، ابھی 100 روپیہ میں ایک چارہ نہیں نکلتا ہے، وہ بھی ڈینگا چیبا، اور اس لیے ان پر اخراجات کافی حد تک ہو چکے. دوسرا ہمارا کاروبار میں جو ہے نا سب سے مین جو چیز ہے وہ پیٹرول ڈیزل ہے، جس سے ہماری ٹرپینیں چلتی ہے، جس سے ہمارا کاروبار ہے، روزگار ہے، اور فصلوں کے لیے جو ہے نا کھاد وغیرہ ضروری ہوتے ہیں. تو لہذا یہ چیزیں جو ہے نا 1 کے 3 پر بڑھ گئے ہیں. ٹماٹر وہی ریٹ ہے، سب کچھ وہ ہے، لیکن اخراجات یہ چیزوں نے بڑھا دیا، اس لیے یہاں تک جو ہے نا پہنچ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو بڑے ہیں، اللہ ان کو ان کا وہ اجر دے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی تنگی منڈی میں کوئی چیز دنیا میں آ جاتی ہے تو یہ سبزی فروٹ پر لے جاتے. یہ اسٹاک ایکسچینج پر نہیں لے جاتے، بینکوں پر نہیں لے جاتے، سود پر نہیں لے جاتے، اور بڑے کافی کاروبار ہے دنیا کے اس پر نہیں. ٹماٹر مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا. ٹماٹر پیاز جب کم تھا سیلابوں کی وجہ سے ہم نے جان کوشش لگا کر مصر تک ہم نے جو ہے پیاز منگوایا. اس پر جتنا بھی اخراجات تھے یہ جو تھے ڈیزل اور ٹرانسپورٹ کی جو تھی ان کی. اور دوسری بات یہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ آج 9 لاکھ روپے کسٹم ہے تو کل 27 لاکھ ہو سکتا ہے، اور یہی ہم بھگت رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ہماری منڈی میں جو سیب ہے، انگور ہے، جتنا بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وافق مقدار پر آ جائے اور گلی گلی میں بک جائے، لیکن یہ ہمارا حکومت پاکستان جو ہے ہم سے کوئی کمپریشن نہیں کرتے ہیں. ابھی ہمارا سیب، انار، انگور چلا ہے، اس پر ہم پہلے دیتے تھے 3.5 لاکھ 4 لاکھ ڈیوٹی. اس دفعہ اچانک 10 لاکھ روپے بڑھا کر 27 لاکھ روپے ایک کنٹینر پر ڈیوٹی ہے، جس کا سیب کی مالیت 18-20 لاکھ ہے اور کسٹم صرف 27 لاکھ ایک ٹرک ہے. پھر یہ بلوچستان سے یہاں تک آتے ہوئے 6.25 لاکھ 5.5 لاکھ یہ کرایہ بنتا ہے، جو ہم 90,000 1 لاکھ 1,20,000 پے کرتے تھے. تو یہ چیزیں مہنگی نہیں ہوئی، آپ لوگوں کے کسٹمر حکومت کی جو ہے نا
جو اکٹھا مشورات اور ہمارے لیے کوئی ریلیف کا کوئی چکر نہیں. اچھا، سب سے زیادہ آپ نے ڈسکس کیا کہ کسٹم آپ کو جو پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہے نا بہت زیادہ ہائی سطح پہ پہنچ جاتی ہیں جو کہ نان افورڈیبل ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ تاجروں کے سب سے بڑے مسائل میں سے کون سے جو ایشوز ہیں کہ آپ وہ ٹیکل نہیں کر پاتے، جو لوگوں کو ان چیزوں کو جو ہے نا مینٹین کر کے جو عام جو پرائسز ہیں یا لویسٹ پرائسز تک جو ہے پہنچا سکیں ان کے لیے؟ یہ بھائی جان دیکھیے ہمارے یہ کاروبار کا کچھ اس طرح کاروبار کا اصول ہے. کچھ ہمارے وپار ہیں جن کو ہم ایڈوانس کو خرچہ مرچہ یہ وہ دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اپنی محنت اور اپنا خرچہ پیسے ملا کر یہ فصل تیار کرتے ہیں. فصل تو وہاں سے وہیں پر ہے، یا 10 روپے کلو مہنگا یا سستا. لیکن سب سے مین پوائنٹ یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی آ جاتی ہے تو وہ درد سر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز پر آپ لوگ اتنا کسٹم اور اتنا ڈیوٹی لگا لیتے ہیں کہ ہمیں وہ دل برداشت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ سے نہیں بلکہ پاکستان کے جب سے حکومت بنی چلتے آ رہے ہیں، ہمارے فروٹ والے اور سبزی والے کے ساتھ ان کا کوئی تعاون نہیں. اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی آپ بلا سود 1 مہینے کے لیے پیسے دے سکتے ہو تو نہیں. سود پر دینا چاہتے ہو ہاں جی. جب پیپر جمع کرو نکاح کا نامہ جو ہے وہ سستا ہے اور ان کے پیپر بہت مہنگے ہیں. پھر ان کے بعد آپ کا جو ہے نا 11,000 نمبر پیچھے 15,000. اس کے لیے اگر آپ نے 10,000 کا لون پلے کیا ہوتا ہے تو 3 لاکھ روپے آپ کو منیجر کو دینا پڑتا ہے. 7 لاکھ روپے ملتا ہے اور وہ 7 لاکھ پر 7 لاکھ روپے کا سود دینا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا پاکستان تو اس لیے ترقی نہیں کر سکتا، نہ کوئی آئی جا سکتا ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ کے چھوٹے چھوٹے تعاون ہو تو اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہ آئے. نادر صاحب، سود آپ نے ذکر کیا کہ سود جو ہے ایک ڈبل پرائسز میں پے کرنا پڑتا ہے آپ کی جانب سے، اور یہ سب سے زیادہ جو آپ کے لیے ایشوز ریز ہو رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ڈیوٹی اور کسٹم کی مد میں یہ جو چیزیں سب سے زیادہ تاجروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جیسا کہ ایک عام روایت ایک بن چکی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے آلریڈی جو پرائسز اس بار جو ہے آلریڈی اتنی زیادہ ہیں، تو رمضان کے مہینے میں مزید بڑھیں گے کیا؟ پہلے بھی اتنے ڈبل ٹرپل ریٹس ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس پر کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور اس پہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ یہ بھائی جان اس طرح ہوتا ہے نا، اگر آپ ایک ٹریفک والے کو اگر روز کا 100 روپے چالان کی جگہ پر دے اور آپ کی گاڑی چھوڑتا ہے تو رمضان میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو رمضان ہے، تو رمضان میں انہوں نے قدرتاً 3 گنا اور زیادہ لینا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کا حال ہے. دنیا بھر میں جاؤ کوئی بھی تہوار آتا ہے گورنمنٹ اس کا آدھا خرچہ خود اٹھاتی ہے، آدھا جو ہے نا عوام کو پہ. ہم خود سب خرچہ اٹھانے کے بعد بھی ہمارے پیچھے جو وہ نکلتے ڈرامہ پراپرگنڈ یہ چیزیں ہمیں کہا گئی. ہم ابھی اتنے تنگ ہیں، اتنے وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اخراجات کی وجہ سے، گھروں کے میں فیسوں کی وجہ سے، یہ جتنے بھی بل آ رہے ہیں یہ ہم اسی منڈی سے کما کر یہ سب کچھ پورا کرتے ہیں. اس میں ہم پہلے 2 پیسے غمی خوشی کے لیے بچتا تھا، ابھی 2 پیسے بچتا نہیں ہے. پردہ پر رہ جائے یہ بڑی بات ہے. تو لہذا ہم تو کوئی بھی حکومت خدا لے آؤ لیکن جس میں ہمارے کاروباری لوگوں کو فائدہ ہو. اور ہم اس ملک کے لیے جو ہے نا، میرے والد نے 85 سال ادھر کاروبار کیے، اربوں روپے کا ٹیکس اور وہ پے کیے، لیکن درمیان میں ہم کو جو ہے نا اس کے سلے میں جو ہے نا کوئی چیز نہیں ملا، نہ کوئی ہمیں ریلیف ملتا ہے، نہ کوئی اس کا کوئی یہاں تک نہیں کہتا کہ اللہ آپ کو اچھا کرے کہ آپ پاکستان میں اتنا بزنس کرتے ہو اور ادھر اتنا بزنس لے کر آتے ہو. کسی بھی دنیا کے جاپان وغیرہ ملک سے جاؤ بزنس کرو، وہ آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ٹیکس بھی دیتے ہیں اور آپ کا سب کچھ کے اٹھانے کے لیے وہ تیار ہوتے، لون دینا کیا، گاڑیاں کیا، سب کچھ. لیکن ادھر اللہ کا فضل ہے، اگر بینک سے گاڑی لی جائے 10 لاکھ کی گاڑی کے اوپر 15 لاکھ روپے آپ کو اس کے اوپر پے کرنا. یہ سی وی ٹی ٹیکس ہے، یہ اس کے اوپر جو اون ہے، یہ اس کے پیچھے نمبر ہے، یہ اس کے پیچھے یہ. ارے بابا اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو. یہ سب کچھ عوام سے ہی نکالنا ہے، کوئی گورنمنٹ کا وہ نہیں ہے. اگر میں ایک جٹ ان پڑھ بندہ ہوں، مجھے یہ حکومت اگر وہ انڈیا کی فلم کی طرح ایک دن کے لیے حوالہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس عمران سے اور اس سے اچھا چلا کر بتاؤں.